السلام علیکم ناظرین کرام، ہم حاضر ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، اور اس ویڈیو میں آپ بہت ساری اہم باتیں جانیں گے، جس میں سب سے پہلی بات غزوہ بدر کی تیاری اور کوچ، غزوہ بدر کا معرکہ اور طرفین کے جنگی مقاصد۔ تو ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس طرح کی تاریخی ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ہم گزشتہ ویڈیو میں یہ بیان کر چکے ہیں کہ کفر اور اسلام کے درمیان جو پہلا خون گرا ہے وہ ابن خزرمی کا تھا، اور اسی خون کے نتیجے میں قریش مکہ نے تمام قریش والوں کو اشتعال دلایا، اور جس کے نتیجے میں غزوہ بدر ہوا۔ ابن خزرمی کے قتل کی اطلاع پانے پر مکہ اور مدینہ دونوں جگہ معرکہ کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ قریش کے تمام بڑے بڑے رئیس 1000 نفوس کی جمعیت لے کر بڑے ٹھاٹھ کے ساتھ مکے سے نکلے۔ 1000 جنگی مردوں کے اسی لشکر میں جو لڑائی کے ساز و سامان سے پوری طرح مسلح تھا، 100 سوار بھی تھے۔ سامان رسد بھی اونٹوں کی کافی تعداد ان کے ساتھ تھی، جن میں سے 10 اونٹ ہر روز ذبح کر کے لشکر کو کھلائے جاتے تھے۔ قریش کا یہ لشکر منزل بمنزل پڑاؤ کرتا ہوا مدینے کی طرف چل پڑا، اور بدر کے مقام پر مسلمانوں کی اس جماعت کے بالمقابل ہو گیا جو مدینے سے نکل کر منزلیں مارتی ہوئی اس مقام تک پہنچ چکی تھی۔ بدر کی وادی مکہ سے 9 منزل اور مدینہ سے 7 منزل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ مسافت بتا رہی ہے کہ قریش کا لشکر مسلمانوں کے لشکر سے کئی دن پہلے میدان جنگ کی طرف کوچ کر چکا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کوچ کی اطلاع پانے کے بعد مدینہ سے مسلمانوں کی مختصر سی جمعیت لے کر روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کے لشکر کی تیاری کے حالات یہ ہیں کہ قریش کے لشکر کی روانگی سے مطلع ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے ذی اثر اکابر کی مجلس سے مشاورت طلب کی، اور انہیں قریش کی نقل و حرکت کی اطلاع دے کر پوچھا کہ کیا ارادے ہیں۔ پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کے لیے اٹھے اور جہاد کے لیے بدل و جان آمادہ ہونے کا یقین دلایا۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کی رائے دریافت کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کے ساتھ وعدہ تھا کہ جب قریش مدینہ پر چڑھائی کریں گے تو وہ بھی ان کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ اس وعدہ کی ایفا کا وقت آ گیا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تامل و انتظار کو بھانپ کر قبیلہ خزرج کے سردار سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری رائے معلوم کرنے کے خواہاں ہیں؟ خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں تو ہم سمندر میں کود پڑیں۔ اور ایک اور انصاری حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑتے پھریں، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں بائیں سامنے اور پیچھے سے لڑیں گے، اور پروانہ وار اپنی جان رائے حق میں قربان کر دیں گے۔ انصار کا یہ عزم اور جوش دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ فرط مسرت سے تمتما اٹھا۔ مسلمانوں کو جہاد و قتال کے لیے کوچ کا حکم دے دیا گیا۔ شمولیت جبری نہ تھی، صرف وہی مسلمان ساتھ لیے گئے جو اپنے شوق اور اپنی رغبت سے اس مہم پر جانے کے لیے آمادہ تھے۔ کوچ کے وقت شہر سے 1 میل کے فاصلے پر جا کر لشکر کا جائزہ لیا گیا۔ کم سن بچوں کو واپس بھیج دیا گیا۔ ایک بچہ اس چانٹی میں رو پڑا، اسے لشکر کا ساتھ دینے کی اجازت مل گئی۔ مسلمانوں کے لشکر کی کل تعداد 313 تھی، ان میں سے 60 مہاجر اور باقی انصار تھے۔ اس لشکر کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے اور بار برداری اور رسد کے چند اونٹ۔ مسلمانوں کے پاس شمشیریں، نیزے اور تیر تو بے شک تھے، لیکن خود زرع بختر اور 4 آئینہ سے سجے ہوئے سورمے ان میں کہیں نظر نہ آتے تھے۔ مسلمانوں کا یہ لشکر 12 رمضان المبارک 2 ہجری کو شہر مدینہ سے روانہ ہوا اور 17 رمضان کو بدر کی وادی میں پہنچا۔ روانگی سے پہلے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے انتظام کے لیے ابو لبابہ بن عبد المندر نامی ایک شخص کو حاکم مقرر کر دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ کہیں مدینے کے یہود اور منافق، ایسے لوگ جو ظاہر میں اسلام قبول کر چکے تھے لیکن دلوں میں مسلمانوں کے ساتھ عناد رکھتے تھے، قریش کی شاہ پا کر فساد برپا نہ کر دیں۔ لشکر جب بدر کے مقام پر پہنچا تو دیکھ بھال کرنے والے مخبروں نے اطلاع دی کہ قریش کا لشکر وادی بدر کے دوسرے سرے تک پہنچ چکا ہے۔ لشکر اسلام نے وہیں ڈیرے ڈال دیے۔ حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیمپ لگانے کے لیے یہ جگہ وحی کی روح سے اختیار کی ہے یا فوجی تدبیر سے؟
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ وحی کی روح سے نہیں بلکہ اپنی رائے سے ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ آگے بڑھ کر چشمہ پر قبضہ کر لیں اور آس پاس کے کنویں بیکار کر دیے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس وقت سپاہ سالار اور امیر افواج کی حیثیت سے کام کر رہے تھے، حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پسند فرمائی اور اسی کے مطابق عمل کیا گیا۔ مسلمانوں کا لشکر دو جنگی مقاصد لے کر نکلا تھا۔ ایک یہ تھا کہ قریش کے اس تجارتی قافلے کو مال و دولت سمیت گرفتار کر لیں جو ابو سفیان کی سرکردگی میں ملک شام سے واپس آ رہا تھا اور جس کی آمد کی اطلاع مدینہ میں عام ہو چکی تھی۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ اگر مکہ سے آنے والی فوج سے مڈ بھیڑ ہو جائے تو اس سے لڑ کر دلوں کے حوصلے نکال لیے جائیں۔ بدر میں مسلمان لشکریوں نے قریش کے ہر اول دستے کا ایک شخص جو بنی تجاج کا حبشی غلام تھا گرفتار کر لیا۔ اسے اپنے فرودگاہ میں لا کر اس سے ابو سفیان کے قافلے کا حال پوچھنے لگے۔ وہ کہتا تھا کہ ابو سفیان کی تو مجھے خبر نہیں، البتہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ اور قریش کے دوسرے سردار آ رہے ہیں۔ مسلمان اسے مارتے تھے لیکن وہ یہی جواب دیتا تھا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ جب وہ بھی کہتا ہے تو تم اس کو مارتے ہو اور جب وہ جھوٹ بولنے پر آمادہ ہو جاتا ہے تو اسے چھوڑ دیتے ہو۔ مسلمانوں کے بعض لشکری دل سے چاہتے تھے کہ ابو سفیان کا قافلہ ان کے ہاتھ لگ جائے تاکہ کفار مکہ کی ساری دولت و ثروت انہیں مال غنیمت کے طور پر مل جائے، لیکن ابو سفیان راستہ کاٹ کر کسی اور راستے سے بچ کر نکل گیا اور مسلمانوں کو سب سے پہلی لڑائی ایسی لڑنی پڑی جس میں مال غنیمت کے لالچ کا شائبہ تک نہ تھا۔ اس طرح بدر کی جنگ جس کا حال ہم بیان کر رہے ہیں محض کفر و اسلام کی آویزش بن کر رہ گئی۔ ایک فریق کا مقصد دین اسلام کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دینا تھا، دوسرا فریق اس دین کی حفاظت و بقا کے لیے جان ہتھیلی پر رکھ کر حاضر ہو چکا تھا۔ 18 رمضان کو قریش کی فوج نے اسلامی لشکر کے سامنے آ کر ڈیرے ڈال دیے۔ قریش کے بعد سردار لڑائی سے جی چھپا رہے تھے لیکن ابو جہل کی غیرت دلانے پر سب جوان مردی کے جوہر دکھانے پر آمادہ ہو گئے۔ قبیلہ زہرہ اور عادی کے لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ ابو سفیان تجارتی قافلے کو بچا کر لے گیا ہے تو انہوں نے جنگ میں شامل ہونا مناسب نہ سمجھا اور واپس چلے گئے۔ یہ لوگ محض قافلے کی حفاظت کے خیال سے آئے تھے لیکن قریش کے بڑے بڑے رئیسوں کا خیال یکسر اور تھا۔ روسائے قریش نے عمرو ابن الخزرمی کے قتل کو بھی اشتعال کا بہانہ بنایا تھا، لیکن جنگ سے ایک روز پہلے حکیم ابن حزام نے اپنے لشکر کے سردار عتبہ سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو آج کے دن کو اپنی ابدی یادگار بنا سکتے ہیں۔ عتبہ نے اس کی ابدی صورت دریافت کی تو حکیم نے کہا کہ آپ ابن خزرمی کے حلیف ہیں، اس کا خوب بہا اپنی جیب سے ادا کر دیں، قریش معلمین ہو جائیں گے۔ عتبہ نے اس تجویز کو پسند کیا لیکن جب ابو جہل سے مشورہ کیا گیا تو اس نے عتبہ کو طعنہ دیا کہ وہ نامردی دکھا رہا ہے اور لڑائی سے جی چراتا ہے۔ عتبہ نے کہا کہ اچھا کل تم دیکھ لو گے کہ نامردی کا داغ کون اٹھاتا ہے۔ رات کو بارش ہو گئی۔ جس جانب اسلام کے لشکر کا کیمپ تھا وہاں زمین ریتلی تھی، بارش ہونے سے اس کی تہ جم گئی۔ قریش کا کیمپ چکنی مٹی کے باعث کیچڑ سے بھر گیا اور انہیں چلنے پھرنے میں دقت محسوس ہونے لگی۔ مسلمان جو خدا کی راہ میں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو کر آئے تھے رات بھر چین کی نیند سوئے، قریش آنے والی صبح کے واقعات کے تصور میں جاگتے رہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی الصبح مسلمانوں کو نماز کے لیے جگایا۔ بارش ہو جانے کے باعث پانی فراواں تھا، سب نے وضو کیا۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوجی ترتیب کے مطابق صفیں درست کی، افسروں کو علم عطا فرمائے۔ صبح ہوتے ہی مومنین و قانتین کی صفیں قتال کے امتحان میں سے گزرنے کے لیے آمادہ کھڑی تھیں اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں ہاتھ پھیلا کر ایک عجیب کیفیت اور بے خودی کے عالم میں کھڑے دعا مانگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اے الہ العالمین، جس نصرت کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ مجھے عطا فرما۔ اگر یہ مٹھی بھر نفوس آج مٹ گئے تو قیامت تک تیری پرستش کرنے والا اور تیرا نام لینے والا اور کوئی شخص پیدا نہ ہوگا۔ فوجیں بالمقابل ہوئیں تو طرفین کے اکثر دھڑکتے ہوئے دلوں نے محسوس کیا کہ آج اپنے ہی بھائیوں، عزیزوں، قریبی رشتہ داروں اور بزرگوں سے نمٹنا ہے۔ کفار اور مہاجر مسلمان ایک ہی قوم کے افراد تھے اور کئی قسم کے خونی رشتوں سے آپس میں جکڑے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ یہ کیفیت بھی نظر آ رہی تھی کہ قریش کے امیر لشکر عتبہ کا جگر بند مسلمانوں کی صف میں باپ کے بالمقابل کھڑا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہیتا چاچا عباس کفار کی فوج میں ہے۔
صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی فوج میں ہیں تو ان کا بیٹا کفار کی فوج کا ایک چمکتا ہوا ستارہ نظر آ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ماموں، بھتیجے اور بھانجے دشمن کی صفوں میں کھڑے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ادھر ہیں تو ان کے بھائی عقیل دوسری جانب ہیں۔ غرض کہاں تک شمار کیا جائے، طرفین کے اکثر افراد اس کیفیت کو محسوس کر رہے تھے، لیکن ایک طرف خدائی دین کی حفاظت و مدافعت کا جذبہ فراما کار فرما تھا اور دوسری جانب قومی غیرت و حمیت ابھار رہی تھی۔ اس لیے طرفین میں سے کسی کے پائے ثبات میں لغزش نہ آئی۔ اس دور کے طریقے جنگ کے مطابق پہلے دونوں طرف سے مبازر میدان میں نکلے۔ سب سے پہلے عمرو بن الخزرمی کا بھائی عامر خزرمی سامنے آیا۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام مہجع نے مقابلہ کیا۔ مہجع مارا گیا۔ ازاں بعد قریش کے لشکر کا سردار عتبہ اپنے بھائی اور بیٹے کو لے کر آگے نکلا۔ ان کے مقابلے کے لیے 3 انصار عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ عتبہ نے نام و نسب پوچھا۔ جب اسے بتایا گیا کہ وہ انصار مدینہ ہیں تو اس نے کہا کہ ہمیں تم سے کوئی غرض نہیں، ہمارے جوڑ کے آدمی بھیجو۔ انصار پیچھے ہٹ گئے اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہم آگے بڑھے۔ عتبہ نے کہا کہ اب ٹھیک ہے، جنگ ہونے لگی۔ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عتبہ کو، علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ولید کو مار گرایا، لیکن شیبہ نے جو عتبہ کا بھائی تھا عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی کر دیا۔ یہ حال دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لپکے، انہوں نے شعبہ کو مار گرایا اور عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کندھے پر اٹھا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ سن کر بہت خوشی ہوئی کہ انہیں شہادت کا درجہ مل گیا ہے۔ وہ اس خوشی میں ابو طالب کا ایک شعر گانے لگے جس کا مضمون یہ تھا کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت تک دشمنوں کے حوالے نہ کریں گے جب ان کے گرد لڑتے ہوئے مر نہ جائیں اور ہماری بیویاں اور ہمارے بیٹے ہمیں بھلا نہ دیں۔ اس کے بعد قریش کا ایک بہادر جو ابو کرش کہلاتا تھا حل میں مبازر کا نعرہ لگاتا ہوا نکلا۔ ادھر سے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے کے لیے نکلے۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاتے ہی اس ذرہ پوش کی آنکھ میں جو سر سے پاؤں تک لوہے میں غرق تھا تاک کر برشی ماری جو دماغ تک اندر دھنس گئی۔ ابو کرش گر پڑا۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی برشی اس کی لاش سے پاؤں اڑا کر بڑے زور سے نکالی کہ اس کے دونوں سر مڑ گئے تھے۔ یہ برچی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لے لی تھی اور ان کے بعد یادگار کے طور پر چاروں خلفائے راشدین کے پاس رہی، پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گئی۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہو گئی۔ قریش کا جمع غفیر عام حملے کے لیے آگے بڑھا۔ مسلمانوں نے اسے تیروں پر لیا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں لشکر گتھم گتھا ہو گئے۔ طرفین کے بہادر اور جری اشخاص داد شجاعت دینے لگے۔ مسلمانوں کی تعداد ہر چند قلیل تھی لیکن وہ کمال دل جمعی کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتا رکھا تھا کہ اگر وہ حق و باطل کے اس مارکے میں مارے گئے تو اللہ عز و جل کی راہ میں شہادت کا رتبہ پائیں گے اور آخرت کی زندگی کی کامرانیاں اور سعادتیں ان کے قدم چومیں گی۔ قریش کی طرف صرف اسلام سے عناد اور قومی یا شخصی اہمیت کا جذبہ کام کر رہا تھا۔ قریش کے سرباز مسلمانوں کی حیرت انگیز شجاعت اور پامردی اور ان کے مافوق العادہ جوش فداکاری کو دیکھ کر مرغوب ہو گئے۔ ان کی ہمتیں جواب دینے لگیں، ان کے قدم اکھڑنے لگے۔ انصار کے دونوں جوان ابو جہل کا پتہ پوچھ کر اس پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے باہم تہیہ کر رکھا تھا کہ وہ ابو جہل کو نہیں چھوڑیں، خواہ اس کوشش میں ان کی جانیں قربان ہو جائیں۔ چشم زدن میں وہ اس کے سر پر تھے اور ابو جہل خاک و خون میں لوٹ رہا تھا۔ اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکریوں کو قریش کے بعض اشخاص کے متعلق ہدایت کر رکھی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں، روسائے قریش کے جبر سے جنگ میں شامل ہوئے ہیں، اس لیے انہیں بچانے کا خیال رکھا جائے۔ ان میں ایک ابو البختری بھی تھا۔ وہ مجزر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زد میں آ گیا۔ مجزر نے کہا کہ اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق تجھے چھوڑ دیتا ہوں۔ ابو البختری نے پوچھا اور میرے رفیق کو؟ مجزر نے جواب دیا اسے نہیں۔ ابو البختری نے کہا کہ میں عرب خاتونوں کا یہ طعنہ نہیں سن سکتا کہ ابو البختری نے اپنے رفیق کا ساتھ چھوڑ دیا اور اپنی جان بچا لی۔ ابو البختری یہ شعر پڑھتا ہوا حملے کے لیے آگے بڑھا جس کا اردو ترجمہ یہ ہے:
شریف کا بیٹا اپنے ساتھی کو نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ اسے موت نہ آ جائے یا وہ اپنی راہ کو نہ پائے۔ مسلمان مجاہدوں نے قریش کے سرداروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان سے جنگ کی اور ان کا خاتمہ کر دیا۔ یہ حال دیکھ کر قریش کے لشکری ہتھیار ڈالنے لگے اور مسلمان انہیں گرفتار کرنے لگے۔ نوع انسانی کی جنگ و جدال کی تاریخ میں یہ واقعہ بڑا ہی حیرت انگیز تھا کہ 300 کی قلیل جماعت 1000 نفوس پر غلبہ حاصل کر لے۔ جنگ کے خاتمے پر جائزہ لیا گیا تو قریش کے 70 آدمی قتل اور تقریباً اسی قدر گرفتار ہو چکے تھے، باقی بھاگ گئے۔ مسلمانوں کے صرف 14 آدمی شہید ہوئے، جن میں 6 مہاجر اور 8 انصار تھے۔ کفار کی لاشیں ایک کنویں میں ڈال دی گئیں۔ اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ جنگی اسیروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ مسلمانوں نے اس حکم کی تعمیل کی، قیدیوں کو نان و پنیر کھلایا اور خود کھجوروں پر گزارا کیا۔ مسلمانوں کا لشکر مظفر و منصور ہو کر مدینے کی طرف لوٹ آیا۔ مدینہ پہنچ کر مسلمانوں کے اہل الرائے اشخاص نے مجلس مشاورت منعقد کی کہ اسیران جنگ کا کیا کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ تھی کہ سب کو قتل کر دینا چاہیے، اور قتل کی یہ صورت ہو کہ ہر قیدی کو اس کا نزدیکی رشتہ دار قتل کرے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صلاح دی کہ ان سب کو زر فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ اکثریت فدیہ کے حق میں تھی، اس لیے اس رائے پر عمل کیا گیا۔ قریش کے صرف 2 رئیس عقبہ اور نضر بن حارث قتل کر دیے گئے اور باقی زر فدیہ لے کر چھوڑ دیے گئے۔ غزوہ بدر کے بعد اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کی سورہ انفال نازل ہوئی، جسے اس لڑائی کے حالات و کوائف پر خدائے علیم و خبیر کا تبصرہ کہنا چاہیے۔ اس صورت میں مسلمانوں کو جنگ کا قانون دیا گیا، جس پر وہ آئندہ جنگوں میں کاربند ہونے لگے۔ اس لڑائی نے قریش کی طاقت بہت کمزور کر دی۔ مکہ کے گھر گھر میں ماتم کی صفیں بچھ گئیں۔ با اثر لوگوں نے عوام کو بین و بقا کرنے سے منع کر دیا۔ اعراب بادیہ پر مسلمانوں کی طاقت کی دھاک بیٹھ گئی۔ مدینہ کے یہودی اس کے بعد اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کو اپنے لیے خطرہ کا موجب سمجھنے لگے۔ کفر و اسلام کے درمیان گھمسان کی یہ پہلی لڑائی 19 رمضان المبارک 2 ہجری کو لڑی گئی۔ مسلمانوں کے نزدیک اس پہلی جنگ میں حصہ لینے والے لوگ دوسرے مسلمانوں کی بنسبت زیادہ فضیلت والے شمار ہوتے ہیں، کیونکہ خدائے پاک نے اپنے کلام میں ان کے اس جہاد فی سبیل اللہ پر خوشنودی کا اظہار کیا، اور جو لوگ اس جنگ پر نہیں گئے ان کے متعلق کہہ دیا کہ کسی معذوری کے سوا یوں ہی بیٹھے رہنے والے لوگ ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو اللہ عز و جل کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں۔ خدا کے نزدیک مجاہدین کو دوسروں پر فضیلت حاصل ہے۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری ویڈیو اگرچہ بہت طویل ہو گئی ہے، لیکن اس میں ہم نے بہت ہی مختصراً غزوہ بدر کا حوال بیان کیا ہے۔ تو آج کی ویڈیو کا یہاں پر اختتام کرتے ہیں اور ملتے ہیں بہت جلد اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔